ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت والیہ انیب وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی شیعتہم ومحبیہم اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی ظالمیہم ومبغضیہم ومنکری فضائلہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال الرضا علیہ آلاف التحیۃ والثناء۔ یا ابن الشبیب ان کنت باقیا علی شیء فابق علی الحسین صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ توفیق خداوندی ہے چند دن آپ کی خدمت میں امام مظلوم کربلا علیہ آلاف التحیۃ والثناء کے متعلق ذکر کر سکوں اور حضرت کے کچھ ان پہلوؤں کو اپنے دل کی نورانیت کے لیے اور آپ بزرگان کے سامنے کچھ نہ کچھ معلومات بیان کرنے کے لیے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ عرض یہ کیا گیا امام انسانیت کا نقطہ عروج ہوتا ہے، اس کا ایک پہلو حسینیت ہے اور حسینیت کی معراج کا نام کربلا ہے۔ حسینیت اور مہدویت آپس میں حسین امتزاج رکھتے ہیں، لہٰذا کل کے حسین نے کربلا میں اپنا کردار پیش کیا تھا تو آج کے مہدی دوران بھی اپنے طریقے پر اسی حسینیت کے پیغام کو ہمارے تک پہنچا رہے ہیں، اور انسانیت کا اصل ہدف معرفت خداوندی ہے، جس کی تلاش کے لیے سارے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ نے کوشش کی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام جب اپنے مدینہ سے باہر جا رہے تھے تو اپنا ہدف اپنے اہداف کو معین فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ میں فضول بھی نہیں ہوں، دنگا و فساد کرنے بھی نہیں جا رہا ہوں، مجھے حکومت کا بھی کوئی لالچ نہیں ہے، میرا فقط اور فقط ایک ہدف ہے
اور وہ یہ ہے کہ میرے نانے کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر مظلوم کربلا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ، کیا دیکھتے نہیں ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ تو اس دوران مجھ نواس رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر دوں لیکن اس وحدہ لا شریک کی توحید کو بچا لوں کہ جو اس وقت بدعات کی وجہ سے انسانی فطرت کے اوپر وہ گرد و غبار داخل کر رہی ہے کہ یہ بدعات اگر اسلامی معاشرے میں باقی رہ گئیں تو اسلام کیا، اسلام کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج 1400 سال بعد آج کا ملا یہ تبصرے کرتا ہوا نظر آتا ہے، عقل کے اندھے لوگ، ایسے ناواقف لوگ جو امامت کی الف بے کے مفہوم سے بھی ناواقف اور ناآگاہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حکومت کے لالچ میں کوفہ تشریف لے جا رہے تھے یا کوفیوں کے خطوط کے جواب میں امام جا رہے تھے۔ یہ روایات بھی درست ہیں کہ کوفیوں نے اتنے خطوط لکھے تھے کہ جب حضرت حر نے آ کر امام مظلوم کربلا کا رستہ روکا تھا تو 2 بوریاں خطوط امام مظلوم نے اس کے سامنے پھینک دی تھیں اور کہا تھا کہ آپ کے خطوط کی وجہ سے میں آ رہا ہوں۔ یہ جو جواب مظلوم کربلا نے حر کو دیا ہے یہ کوفے والوں کے اوپر اتمام حجت کے لیے ہے، نہ یہ کہ امام کے مد نظر کوفے والوں کے خطوط تھے اور فقط کوفے والوں نے بلایا تھا اور مظلوم کربلا کو اپنی عاقبت کا بھی پتہ نہیں تھا، کوئی آئندہ کے لاہے عمل کا بھی پتہ نہیں تھا، نہیں اس کے متعلق جو تاریخی حقائق ہیں وہ کچھ اس سے ہٹ کر ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضرت مظلوم کربلا مدینہ سے روانہ ہوتے، ابھی تو بچپنا تھا مظلوم کربلا کا کہ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے حجرہ کے باہر موجود تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منع کیا کہ میں اندر آرام کر رہا ہوں، کسی کو میرے حجرے میں آنے کی اجازت نہ دینا۔ آج ابھی میرے اوپر وحی نازل ہونی ہے، ایک فرشتے نے آنا ہے اور میں اس فرشتے کے ساتھ محو گفتگو ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا کوئی شخص اگر آئے تو اس کو فعلاً اجازت نہ دینا، میں اپنی مصروفیت میں ہوں یا آرام کر رہا ہوں۔ کہ اتنے میں مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ پیغمبر اکرم کی بلند آواز سے رونے کی آواز سنتی ہیں۔ ابھی امام صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں ہیں، میں یہ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ حسین مظلوم جس کو بچپنے سے گویا کہ گھٹی پلائی جا رہی ہے، بار بار یہ تذکر دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کوفہ جانا ہے، کوفہ میں آپ کو شہید کیا جائے گا، لہٰذا یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فطرت کے ثانویہ کے طور پر کربلا کا مفہوم امام حسین علیہ السلام جانتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ صفین سے واپسی پر، اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت مالک اشتر ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جب کربلا کی سرزمین سے گزرے تو مظلوم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے قافلے سے علیحدہ ہو کر قافلہ ایک طرف رکا ہوا ہے، امیر المومنین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دور جا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں پر گریہ فرمانا شروع کر دیا۔ فقط گریہ نہیں کیا، اتنے روئے ہیں کہ گھوڑے سے نیچے گر گئے ہیں۔ سب صحابی اکٹھے ہو گئے، حضرت کے اوپر پانی چھڑکا گیا ہے، حضرت کو تسلی دی گیا کہ یا امیر المومنین یہ کیا کیفیت ہے، کیوں پریشان ہو گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟
فرماتے ہیں اسی جگہ پر میرا فرزند مظلوم حسین شہید کیا جائے گا، اور ایک ایک جگہ کا نقشہ مظلوم دکھاتے ہیں، فلاں پر علی اکبر، وہاں فلاں جگہ پر قاسم، فلاں جگہ پر عباس، اس جگہ پہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ کیا جنگ صفین میں مظلوم کربلا ساتھ نہیں تھے؟ یہ واقعہ حضرت کے سامنے نہیں ہوا؟ سب دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت، اور وہ منصوبہ یہی تھا کہ توحید خداوند متعال، معرفت خداوند متعال کا حصول اور لوگوں تک اس کو پہنچا کر معارف الہیہ کا اثبات اور حقانیت کو ثابت کرنا، یہ مظلوم کربلا کا حقیقی ہدف تھا۔ اور اس مسئلے میں جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے ہیں تو 20 لوگوں نے آ کر مظلوم کربلا کو منع کیا ہے۔ میں چند ایک کے نام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کون کون ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اس کام سے منع کیا ہے۔ لیکن درس کربلا یہ ہے کہ اگرچہ پوری کائنات ایک طرف ہو اور حق دوسری طرف ہو، تو آپ کو حق پر ڈٹ کر اس کے حوصلے کے لیے اللہ پر توکل کر کے، اللہ کے اوپر امید رکھتے ہوئے، اللہ سے با امید ہو کر اس کام کو جاری رکھنا چاہیے اور انجام کو خدا کے اوپر چھوڑنا چاہیے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ 20 افراد نے آ کر منع کیا، جن میں سے ایک شخص جو ہے ابو بکر ابن عبد الرحمن مخزومی ہے۔ یہ فقہائے 7 مدینہ میں سے ایک ہے، فقہا یعنی جن کی اس وقت تقلید ہو رہی تھی۔ اب آپ دیکھیں نجف اشرف میں 4 مراجع موجود ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں، قم میں مراجع موجود ہیں۔ اس وقت لوگوں کے لیے جو فقہی مسائل کا مرجعیت کا عہدہ تھا 7 افراد کے پاس تھا، انہی میں سے ایک کون تھے؟ ابو بکر ابن عبد الرحمن مخزومی تھے۔ یہ فقہائے 7 مدینہ میں سے تھے۔ اس نے آ کر حضرت کو منع کیا۔ اور بھی فقہا تھے، مثلا ان فقہا میں سے ایک قاسم ابن محمد ابن ابی بکر ہیں، فقہائے 7 میں سے۔ یہ وہی شخصیت بزرگوار ہیں کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نانا ہیں، جد نانی کے حوالے سے ان کے والد ہیں، اور یہ خلیفہ اول کے پوتے ہیں۔ یہ بھی فقہائے 7 میں سے ایک تھے۔ اسی طرح سے سعید ابن مسیب، یہ بھی فقہائے 7 میں سے ایک تھے۔ یہ مقصد یہ ہے کہ 7 فقہا میں سے پہلا شخص جو ہے وہ ابو بکر ابن عبد الرحمن مخزومی ہے، اور یہ قریش میں سے تھا۔ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ تقوی کے لحاظ سے اس کو راہب القریش کا لقب دیا گیا تھا۔ قریش میں اتنا زاہد اور متقی شخص تھا کہ اس کو راہب القریش کا لقب دیا گیا تھا۔ یہ آتا ہے اور حضرت کو منع کرتا ہے اور کہتا ہے یبن عم، اے میرے چچا کے بیٹے۔ چچا کے بیٹے اس لیے کہ وہ بھی قریش سے تھا، مولا امام حسین علیہ السلام بھی قریش میں سے تھے۔ کہتا ہے قد رأیت ما صنع اہل العراق بأبیک و اخیک، آپ کو تو علم ہے، آپ تو اہل عراق کو جانتے ہیں کہ اہل عراق نے، کوفہ والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا ہے، آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، تو پھر آپ اہل عراق کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے، اب یہاں پر جو مادی نگاہ رکھنے والے لوگ تھے، جن کے سامنے فقط دنیا تھی، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مظلوم آقا کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور اپنی بادشاہت اور اپنی خلافت اور اپنی بیعت کی خاطر جا رہے ہیں۔ لیکن مظلوم کیا فرماتے ہیں؟ امام نے جواب دیا یقضی اللہ ما یشاء، جو فیصلہ اللہ بہتر سمجھتا ہے وہی کرتا ہے۔ گویا کہ امام مظلوم کے سامنے اس کے سوال کا جواب فقط اتنا تھا کہ اس کو چپ کرا دیں کہ میں جس ہدف کے تحت جا رہا ہوں، میں اپنا منشور، میں اپنا ہدف مدینہ سے نکلتے وقت میں اس کو بیان کروں گا۔ آپ لوگوں کو معرفت نہیں ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، آپ ہمارے خیر خواہ بن کر آپ ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ کی نوازش
کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں، اچھائی کا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کے مشورے پر اس لیے عمل نہیں کر سکتا کہ میں اس وقت میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں حق کو زندہ کروں اور باطل کو روکوں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دوسرے شخص جس نے مظلوم آقا امام حسین علیہ السلام کو آ کر منع کیا، ابو سعید خدری، بہت بڑی شخصیت ہیں، صحابی رسول ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنگ خندق میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے والد اس کو لے کر آئے، اور یہ 13 سال کی عمر کا ایک بچہ تھا۔ آ کر پیش کیا پیغمبر اکرم کو کہ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں، یہ جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہے، کہا کہ 13 سال ہے۔ حضرت نے قبول نہ کیا، فرماتے ہیں کہ ابھی اس کی جنگ کی عمر نہیں ہے، ابھی اس کو چھوڑ دیں، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو باقی جنگوں میں یہ شریک ہوگا۔ بہت باعظمت آدمی ہے، عاشق علی ہے، حتیٰ کہ یہ حدیث غدیر کے راویوں میں سے ایک راوی جو ہے ابو سعید خدری ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اتمام حجت فرمائی ہے تو اہل جنگ اور اشقیاء کے سامنے یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو ابو سعید خدری زندہ ہے، اس سے جا کر پوچھ لو کہ میں کون ہوں، میری عظمت کیا ہے، میں نواسہ رسول ہوں۔ ابو سعید خدری کا یہ مقام تھا۔ اس نے بھی آ کر حضرت کو منع کیا اور کہا کہ آپ نہ جائیں۔ یہ وہی ابو سعید خدری ہے جو جنگ صفین میں بھی حضرت امیر المومنین کے ساتھ تھا، جنگ نہروان میں بھی حضرت کے ساتھ تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام جب جانے لگے ہیں تو انتہائی ضعیف ہو چکا تھا، شاید آنکھوں سے بھی نبینا تھا، البتہ اس کی مجھے تسلی نہیں، لیکن ضعیف ہو چکا تھا، جنگ کے قابل نہیں تھا۔ شاید کہ اگر جنگ کے قابل ہوتا تو مظلوم کربلا کے ساتھ بھی چلا جاتا، لیکن خیر خواہی کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کو جنگ سے منع کرتے ہیں اور کوفہ جانے سے منع کرتے ہیں۔ تیسرا شخص، اور اس نے کیا کہا امام حسین علیہ السلام سے، کہتا ہے انی لکم ناصح و مشفق، میں آپ کو نصیحت کرنے آیا ہوں۔ میں تو ایسا شخص ہوں کہ جو بنی امیہ کو اصلاً دیکھ ہی نہیں سکتا، برداشت ہی نہیں کر سکتا، لیکن آپ جو کوفہ والوں کے اوپر اعتماد کر کے بنی امیہ سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں اس سے آپ کو منع کرنے آیا ہوں کہ کوفہ کی طرف آپ تشریف نہ لے جائیں۔ یہ اہل کوفہ جو ہیں یہ اتنے با وفا نہیں ہیں کہ جن کے اوپر اعتماد کر کے انسان جنگ کے لیے آمادہ ہو سکے۔ تیسرا شخص جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو منع کیا ہے وہ بشر ابن غالب ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے اور وہ کوفہ سے مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ رستے میں امام حسین علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ کیف خلفت اہل العراق، جب آپ اہل عراق ہیں، عراق سے آپ باہر نکلے ہیں تو عراق والوں کی کیا صورتحال تھی؟ تو یہ جواب دیتا ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ مہربانی کریں کوفہ تشریف نہ لے جائیں، کیوں؟ قلوبہم معک وسیوفہم مع بنی امیہ، اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلے جائیں، آپ کے ہاتھوں پہ بوسہ بھی دیں گے، آپ کا عزت و احترام بھی کریں گے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اہل کوفہ کے اوپر اعتماد کر کے بنی امیہ کے ساتھ جنگ کریں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں، جیسے ہی بنی امیہ نے ان کے اوپر اپنا تسلط اور غلبہ جاری کیا تو وہ ڈر کر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور بنی امیہ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا تیسرا یہ شخص ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو منع کیا۔ چوتھا شخص جس نے منع کیا ہے عبداللہ ابن عباس ہے، بہت بڑا مقام ہے، تفسیر میں، قرآن کی حدیثوں میں، تعویل میں آتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس اور قسم کھا کے کہتے ہیں میں بنی امیہ کو کافر سمجھتا ہوں، میرے نزدیک بنی امیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی بنی امیہ کا خیر خواہ ہو کر آپ کو منع کرنے آیا ہوں، نہیں، قسم کھاتے ہیں واللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں بنی امیہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ خلافت کے اوپر آئیں، لیکن آپ کو میں مشورہ یہ دیتا ہوں آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، یمن چلے جائیں، یعنی اگر آپ واپس بھی نہیں تشریف لے آتے اور مدینہ سے بھی آپ روانہ ہو چکے ہیں، مکہ بھی آپ نہیں رہنا چاہتے، تو آپ مہربانی کریں، یمن میں مولا علی کے شیعہ موجود ہیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں، وہاں پر آپ کی عزت و احترام بھی ہوگا، وہاں پر کچھ دیر رہنے کے بعد حالات اگر سازگار ہو جائیں تو آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ لہٰذا چوتھا شخص جس نے امام مظلوم کربلا کو منع کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ اسی طرح سے حضرت ام سلمہ کا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت ام سلمہ زوجہ رسول ہیں، ام المومنین ہیں، باعظمت ترین خاتون ہیں، جس کے متعلق پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انت علی الخیر، گویا کہ سند یافتہ ہیں کہ آپ عاقبت بالخیر ہوں گی، لیکن مظلوم کربلا فرماتے ہیں نہیں اماں جان، میں نے جانا ہے اور اللہ کی مشیت کو اسی طرح سے میں نے پورا کرنا ہے کہ میں عراق اور کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ حضرت کے بھائی حضرت محمد حنفیہ جو کہ سگے بھائی تھے، ایک باپ کی اولاد تھے، خونی رشتہ تھا، اور ویسے بھی حضرت محمد حنفیہ ایک بہت باعظمت شخصیت ہیں، زہد و تقوی کے لحاظ سے، عرفان و معرفت کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے کہ وہ نہ معصوم تھے نہ وہ امام تھے، جیسا کہ مولا عباس علیہ السلام ایک بہت بڑی عالم و عارف شخصیت تھے، اسی طرح سے حضرت محمد حنفیہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت اور ایک بہت بڑے عارف کامل تھے۔ لیکن جب مظلوم کے سامنے آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ جو اہل عراق کے حالات ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اہل عراق کی طرف آپ تشریف نہ لے جائیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن جعفر دوسری منزل، مکہ سے پہلی منزل حضرت کراس کر چکے ہیں، دوسری منزل پر حضرت عبداللہ ابن جعفر آتے ہیں، اور یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ بی بی طاہرہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 2 فرزندان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یہ بی بی طاہرہ کے سگے فرزند ایک ہیں، دوسرے جو فرزند ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی دوسری بیوی سے ہیں، اور یہ محبت کی انتہا ہے۔ بی بی طاہرہ مدینے سے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر نہیں آئی، بلکہ اس مکہ سے دوسری منزل کے اوپر حضرت عبداللہ ابن جعفر آتے ہیں، مکہ کے گورنر سے امان نامہ لے کر آتے ہیں کہ اگر آپ مکہ میں تشریف رکھیں تو گورنر مکہ آپ کو امان نامہ دے چکا ہے، اور اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو میں معذور ہوں، میں آپ کی ہمراہی نہیں کر سکتا، مدد و نصرت کے لیے میرے 2 فرزندان آپ کے ساتھ جو ہیں وہ آئیں گے اور آپ کے اوپر جان نثار کریں گے۔ یہ محبت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وجہ سے وہ فرزندان نہیں آئے، بلکہ خود حضرت عبداللہ ابن جعفر نے آ کر مظلوم کربلا کو اپنے بیٹوں کا ہدیہ پیش کیا ہے کہ اے فرزند رسول، میں معذور ہوں، میں آپ کی مدد و نصرت کے لیے نہیں آ سکتا، تو کم از کم آپ میرے 2 بیٹوں کو ساتھ لے جائیں تاکہ یہ آپ کے اوپر جان نثار کر سکیں اور جان نچھاور کر سکیں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس منزل پر انبیاء بھی نہ پہنچ سکے، معرفت کی وہ انتہا ہے۔ قرآن اس کے متعلق یعنی اللہ کے اوپر توکل فقط اور فقط مد نظر ہے تو خداوند متعال ہے۔ اتنے خیر خواہ 20 افراد منع کرنے والے ہیں کہ یبن رسول اللہ آپ عراق نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں، اور آج کا ملا کہتا ہے کہ کوفہ گئے تھے، کوفہ والوں کے خطوط کی وجہ سے شرم آنی چاہیے ایسے تبصرہ کرنے والے کو، ایسی تحقیق لکھنے والے کو، ایسی تاریخ کو بگاڑنے والے کو۔ کتنی بے حیائی کی بات ہے۔ مظلوم کربلا کو ایسے اہم ترین افراد جو مدینے کے معتمد ترین افراد ہیں، معتبر ترین افراد ہیں، وہ آ کر منع کرتے ہیں، لیکن مظلوم کربلا جو ہیں ان کی ایک نہیں مانتے۔ اور کیا اچانک مظلوم کربلا بغیر ہدف کے چل پڑے تھے؟ کوئی پتہ ہی نہیں تھا، اور یہاں تک ناسبیت آگے نکل گئی کہ ناسبیت یہاں پر کہتی ہے کہ امام مظلوم کربلا تو
جب حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت تو واپس آنا چاہتے تھے، لیکن بنی عقیل نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کر واپس آئیں گے۔ انہوں نے مظلوم کربلا کو مجبور کیا اور اس مجبوری کے تحت جو ہے حضرت وہاں پر چلے گئے۔ یہ تاریخی حقائق تو تاریخ میں دیکھیں، 20 معتبر ترین افراد، کوئی معمولی بچوں کی بات نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی ایرا غیرہ بندہ نہیں تھا جو آ کر حضرت امام حسین کو منع کر رہا تھا، لیکن ان ساروں کی بات کو مظلوم رد کرتے ہیں اور اپنے ہدف کے اوپر توکل علی اللہ کر کے چل پڑتے ہیں۔ قرآن اس کے متعلق کہتا ہے، دیکھیں انبیاء بھی ایک مرتبہ تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اگر ایسا مرحلہ آ جاتا ہے تو انبیاء بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن مظلوم کربلا کا ایمان، معرفت اور اتنا مکمل اعتماد ہے اللہ کے اوپر، اتنا بھروسہ ہے کہ پھر بھی جب بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں کہ جب دعائے عرفہ کی تلاوت فرمائی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ انت ثقتی و رجائی، میرا اور کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے، فقط میرے مد نظر ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے اوپر اعتماد کر کے میں یہاں سے مکہ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، میں نے مدینہ کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اپنے جب بی بی طاہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا آخری وقت ہے مظلوم کربلا کا، اور بی بی کہتی ہیں آپ بھی جا رہے ہیں؟ مولا مظلوم کربلا کہتے ہیں ہاں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ مجھے جانا پڑے گا، اب یہ شہادت میرے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ تو بی بی عرض کرتی ہیں پھر ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اس منزل پہ پہنچ کے کہتے ہیں اللہ حافظک، اللہ تمہارا حافظ و محافظ ہے، یعنی بالکل اطمینان قلب کے ساتھ جا رہے ہیں، بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حضرت بی بی طاہرہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے جب آ کر دست اپیل کی اور رونے لگیں، ردنا الی حرم جدنا، ایک مرتبہ تو یہ مصائب کے الفاظ ہیں، ہمیں مصائب پر رونا چاہیے، مظلومیت بی بی سکینہ کے اوپر رونا چاہیے، لیکن مظلوم کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہے، میں چلا جاؤں گا، یہاں پر آپ کا کوئی حامی و ناصر نہیں، لیکن اللہ کے اوپر اتنی توکل ہے، اتنا اعتماد ہے، اتنی معرفت ہے کہ ایسے حضرت حق کو، خداوند متعال کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آنکھوں کے سامنے موجود ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا کا جو نقشہ تاریخ نگاروں نے لکھا، کہتے ہیں صبح کے ٹائم پر جو جلالت امام حسین علیہ السلام کے چہرہ منور کے اوپر تھی، یوں یوں وقت گزرتا جا رہا تھا مظلوم کا چہرہ اور زیادہ روشن ہوتا چلا جا رہا تھا، اور زیادہ نورانیت حضرت کے چہرے کے اوپر آ رہی تھی، گویا کہ وہ ہدف، جس ہدف کے لیے مظلوم کربلا نے 57 سال گزارے تھے کہ ایک وہ مرحلہ آئے گا کہ میں لقاء اللہ کی اس آخری منزل پر جا پہنچوں گا، اب اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی منزل کے بعد جب علی اکبر بھی چلا جائے گا، عباس بھی چلا جائے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا، تو پھر میرا مرحلہ آئے گا کہ میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس لیے حضرت کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور بنی اسد کہتے ہیں کہ جب مظلوم کی سر جو ہے تن سے جدا کر دیا گیا اور رات کا ٹائم ہوا تو ایک ایسا نور ساطع ہو رہا تھا جو زمین کربلا سے آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ یہ وہ منزل تھی جس کے اوپر روح مظلوم کربلا پہنچ چکی تھی، اور اس ہدف کو مظلوم نے اپنے طور پر حاصل کر لیا تھا۔ لہٰذا اس منزل پر تو انبیاء علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا۔ اب انبیاء علیہ السلام کے لیے لفظ نا امیدی اور یاس کو استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن قرآن استیأس کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی قریب تھا کہ مایوس ہو جائیں۔ کیسے؟ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب امت کو لے کر جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، سامنے دریائے نیل ہے، اب کہاں جائیں؟ یعنی ایک ایسا مرحلہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے کہ پھر اللہ کی مدد یہاں پر آ کر پہنچی۔ حضرت یونس نبینا علیہ السلام جب فیصلہ ہوا، قرآن اندازی ہوئی، 3 مرتبہ قرآن ڈالا گیا، پورا حضرت یونس کے نام پہ نکلا، اب پوری کشتی والے کہتے ہیں اسی شخص کو دریا میں پھینک دیا جائے، سمندر میں پھینک دیا جائے، تو حضرت یونس کے اوپر کیا کیفیت تھی؟
حتی اذا استیأس الرسل، یعنی نا امید نہیں تھے خدا کی رحمت سے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ لب مرز پہنچ چکے تھے، بالکل بارڈر پر پہنچ چکے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کیا ہوگا خود پتہ نہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس مرحلے میں آ کر پھر مچھلی نے حضرت یونس کو کھا لیا۔ اب مچھلی کی کیا کیفیت تھی؟ جو ڈیلی 2.5 ٹن غذا کھاتی تھی، اتنی بڑی مچھلی تھی، اس میں ایک مثلاً 100 کلو کا بندے کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ اب مچھلی جو ہے کبھی سمندر کے اوپر کی تہہ پہ جاتی ہے، کبھی نیچے چلی جاتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے۔ یہاں پر حضرت یونس اذا استیأس کا مصداق بنے، یعنی قریب تھا کہ اب حضرت یونس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی امید فقط خدا کے اوپر تھی۔ فنادى في الظلمات، کیا کہا کہ انی کنت من الظالمین، میری یہ مشکل حل کرو، تو فوراً مچھلی نے دریا سے باہر پھینک دیا، اور یہاں پر آ کر اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوئی۔ یہ واقعات ہیں کہ جن سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ وہ معرفت جو مظلوم کربلا کی ہے، اس معرفت کے معیار پر انبیاء بہت پیچھے ہیں، اور ہمارے علماء کرام، یہی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ اعلیٰ سبزواری، وہ ان کا یہ نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تورات و زبور اور دیگر صحائف کو دیکھیں تو ائمہ اطہار کی دعاؤں کے سامنے ان کا مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی دعائیں اور ہیں، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں جو معرفت موجود ہے وہ انبیاء کی دعاؤں میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا حتمی طور پر امام معصوم ہوتا ہے، معصوم بھی عصمت کے اس درجے پر فائز ہوتا ہے کہ جس درجے کے اوپر کوئی شخصیت بھی فائز نہیں ہوتی، اور تمام انبیاء سے ہمارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آگے ہیں۔ لہٰذا توکل علی اللہ، خدا پر امید رکھنا، یہ امام مظلوم کربلا کے مد نظر تھا، اور اس کے لیے امام مظلوم نے سب کچھ کوشش کی اور سعی کی۔ اسی کے متعلق یعنی جو آیات انسان کو حوصلہ دیتی ہیں، امید دلاتی ہیں، انہی میں سے قرآن کی 32 آیات ایسی ہیں کہ جو ہمارے مد نظر ہیں، جو کہتی ہیں کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 32 آیات کہتی ہیں کہ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی کفر ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، پریشان ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، پریشان ہو گئے، نا امید ہو گئے۔ نہیں بھائی، اینڈ تک اللہ کے ساتھ مربوط رہو، جیسا کہ مظلوم کربلا مربوط رہے۔ لہٰذا حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا کہ کون سی آیت ہے قرآن کی جو انسان کو حوصلہ اور تقویت دیتی ہے، تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا ما فی القرآن اوسع من ہذہ الآیہ، قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس کا مفہوم اس آیہ شریفہ سے زیادہ وسعت رکھتا ہو۔ کون سی؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہو۔ یہ جو ہمارے اوپر حادثات آتے ہیں نا، مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، حادثات، کوئی اس قسم کی مشکل آ گئی، مالی مشکل آ گئی، اولاد کی مشکل آ گئی، جسمانی مشکل آ گئی، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ ہمارے اپنے ہاتھ کے کمائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی سزا ہم بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اب یہاں پر جو علماء کرام موجود ہیں، الذنوب کے اوپر جو الف لام ہے وہ بھی سارے گناہوں کو شامل ہے، اور تاکیداً خدا کیا کہتا ہے؟ جمیعا، فقط ایک گناہ نہیں معاف کرے گا، سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے متعلق ہے کہ یہ آیت شریفہ اس وقت نازل ہوئی، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد اپنی ایک جگہ پر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اس نے نقاب لگایا ہے، منہ کو ڈھانپا ہوا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ کیا میرے لیے بھی یہ
بخشش کا، اور آپ نے جو کہا ہے لا تثریب علیکم اليوم، عام معافی ہے، کیا میرے لیے بھی ہے؟ کیا میں ایمان لاؤں تو میرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، اگر آپ ایمان قبول کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیں، تو اللہ تعالیٰ تیری توحید کے بدلے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ کہا تو پیغمبر اکرم نے کہا ذرا اپنا نقاب تو ہٹا، میں دیکھوں تم ہو کون۔ یوں ہی اس نے نقاب ہٹایا تو وہ قاتل حضرت حمزہ وحشی غلام جو کہ ابو سفیان کا غلام تھا وہ نکلا۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت تو نہ ہو سکا، فرمایا کہ تیرا ایمان قبول ہے، ظاہری طور پر تو مسلمان ہے، لیکن یہاں سے اٹھ کر چلا جا، میں تجھے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نے اتنا ظلم کیا ہے میرے چچا حمزہ کے اوپر کہ ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے اوپر ظلم کیا ہے، ان کے کلیجہ نکال کر چبایا، میں تجھے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دوسرا جو اس آیت کا شان نزول ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ بہلول نباش، نباش کہتے ہیں قبر کھودنے والے کو، یہ قبریں کھود کر کفن بھی چوری کرتا تھا، اور اس نے ایک مرتبہ اتنی ظلم اور زیادتی کی انتہا کی کہ کسی انصار کی کوئی جوان خاتون جو ہے فوت ہوئی تو اس کے ساتھ عمل فحشا کا بھی مرتکب ہوا، اور اس کے ساتھ اس نے بہت غلط کاری کی اور اس قسم کا ایک گناہ اس سے سرزد ہوا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر معافی کا طلبگار ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا میرے لیے معافی ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں بالکل، لیکن وہ کہتا ہے میرا گناہ اتنا ہے کہ میں بالکل بیان ہی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی حضرت کہتے ہیں بیان تو کرو، کون سا گناہ ہے تیرا، بالآخر میں دیکھوں تو صحیح کہ وجہ کیا ہے، کیوں اتنے پریشان ہو۔ جب وہ بیان کرتا ہے تو رحمت للعالمین بھی یہ کہتے ہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی مقام پر عذاب نازل ہو جائے۔ اب جو وہ گیا اور جنگلوں میں منہ کیا اور روتا رہا روتا رہا روتا رہا، توبہ کرتا رہا تو اللہ نے خود اپنے نبی کو حکم دیا جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو یہ ایک خداوند متعال کی ذات اتنی وسعت رکھتی ہے، ہم جتنے گناہ کرتے چلے جائیں، سیرت امام حسین علیہ السلام سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو کربلا کا درس ہے، جو پیغام عاشورہ ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے، اللہ کے اوپر توکل کرنا یہ عین ایمان ہے، اور اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنا اور ہمیشہ ہمیشہ توبہ کرتے رہنا یہ بہت بڑی سعادت اور نیک بختی ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اسی امید و رجا کے متعلق ایک عظیم واقعہ ہے حضرت صاحب الامر علیہ السلام کا۔ چند لوگ ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ حضرت صاحب الامر کی خدمت میں شرف یاب ہونے کا ان کو موقع ملا، اور وہ چہرہ وجہ اللہ مہدی دوران کی زیارت کر سکے۔ ان میں سے ایک ہیں علی ابن مہزیار احوازی۔ احواز عراق کے بارڈر کا شہر ہے، وہاں کے رہائشی ہیں۔ یہ حضرت امام حجت کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ حج پر گئے۔ اب حج کے اخراجات آپ خود دیکھ لیں کہ معمولی بندہ تو یہ اخراجات برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ایک حج واجب ہے زندگی میں، وہ علی ابن مہزیار نے کر لیا تھا، لیکن علی ابن مہزیار کو یہ یقین تھا کہ حجت دوران حج پر ضرور تشریف لاتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے ہر سال حج پر جاتے تھے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 20 حج اس مقصد کے لیے کیے کہ میں اس مہدی دوران کی زیارت کا شرف حاصل کر سکوں۔ اب وہاں گئے، آخری حج کے موقع پر کتنی عظیم سعادت کہ مسجد الحرام میں حالت اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ وہاں سے ایک نمائندہ حضرت صاحب الامر نے بھیجا اور وہ حضرت علی ابن مہزیار کو لے کر گیا
اور جب حضرت کے خیمے میں پہنچا ہے تو وہاں پر سلام و دعا، کیفیت اور فرط محبت جو کچھ اظہار عقیدت کر سکتے تھے، جو 20 سال انتظار کر چکا تھا، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی یہ تو وہ خود بہتر جانتے ہیں، یا آپ اندازہ لگائیں۔ احوال پرسی کے بعد خود امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما الذی ابطأک عنا، کون سی چیز ہے جس نے تمہیں ہم سے اتنی سستی اور دیر کے ساتھ ملاقات کرائی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ پوچھے کہ میں آپ سے کیوں نہیں مل سکا، امام پوچھتے ہیں کہ آپ میرے ملاقات کے لیے دیر سے کیوں آئے ہیں؟ فقط اتنا لفظ نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں کنا نتوقع لیلا و نہارا، ہم تو دن رات تیری انتظار میں تھے، آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ میری تو خواہش تھی کہ میں جا کر تیرے ساتھ ملاقات کروں۔ علی ابن مہذیار میں تو تیرے لیے مشتاق تھا، میں تو تجھ سے ملنا چاہتا تھا، وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے میرے پاس آنے سے منع کیا اور تو کیوں لیٹ ہو گیا تھا، دیر کیوں کی ہے؟ گویا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فقط علی ابن مہذیار کی ملاقات کے مشتاق نہیں، ہر اس شیعہ کی ملاقات کے مشتاق ہیں جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ صاحب الزمان کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ جواب میں عرض کرتا ہے یبن رسول اللہ لم اجد من ادلنی علی ذالک، میرے پاس کوئی سامان ہی نہیں تھا جو رہنمائی کرتا کہ آپ کہاں پر تشریف فرما ہیں، کوئی رہنما ہی موجود نہیں تھا، کوئی ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ میں تو 20 سال سے دل میں تڑپ لے کر ہر سال اس لیے حاضر ہوتا تھا کہ اس دفعہ مجھے حجت دوران کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، بلکہ کچھ اعمال تھے، ان اعمال کی وجہ سے تو میرے پاس نہیں آ سکتا تھا، اور وہ اعمال کیا تھے؟ وَلَكِنَّكُمْ كَسَّرْتُمُ الْأَمْوَالِ، تم تو اموال اکٹھے کرنے کے چکروں میں تھے، تمہیں تو میری محبت کا درد ہی نہیں تھا، جتنے تم اموال اکٹھے کرنے کی انتظار کرتے ہو، اگر اتنا تم یوسف زہرا کی انتظار کرتے تو میں تمہیں مل جاتا۔ وَتَجَبَّرْتُمْ عَلَى ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ، تم تو اس چکر میں تھے کہ ہم غریبوں کے اوپر اپنا تکبر کا اظہار کر سکیں، اور جس کے اندر تکبر موجود ہو اس کو مہدی کی زیارت نہیں ہو سکتی، وہ یوسف زہرا کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ وَقَطَعْتُمُ الرَّحِمَ، تم نے تو رشتہ داروں سے تعلق ہی توڑ لیا تھا۔ ایسے افراد کہ جو 3 صفات حضرت نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ 3 صفات موجود ہوں گی تو پھر یوسف زہرا کی ملاقات کا شرف آپ کو نہیں ملے گا۔ نمبر 1 حلال و حرام اکٹھے کرتا رہنا اور فقط مال کی دوڑ دھوپ میں رہنا۔ دوسرا یہ کہ اپنی شخصیت کو دوسروں کے اوپر ظاہر کرتے رہنا، میں تو عالم دین ہوں، میں ڈاکٹر صاحب ہوں، میں وکیل صاحب ہوں، میں تھاندار صاحب ہوں، میں فو ہوں، اور ضعفاء المسلمین کے اوپر یہ تجبر کرنا اور اپنے تکبر کا اظہار کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یوسف زہرا اور ہمارے درمیان رکاوٹ کا سبب ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت تو علی ابن مہذیار کہتے ہیں فوراً میں قدموں پہ گرا اور میں نے عرض کی التوبہ التوبہ التوبہ، یبن رسول اللہ میں ان سارے امور سے توبہ کرتا ہوں، آج اگر ہم بھی یہی الفاظ فقط زبان پہ نہیں عمل کے ساتھ ثابت کریں اور کہہ دیں التوبہ التوبہ التوبہ، تو بعید نہیں کہ یوسف زہرا کا دیدار بھی ہمیں ہو سکے۔ توجہ ہے میری طرف، مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک شخص ہے، صحابی ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا، حاضر خدمت ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کوفہ میں ہزاروں لوگ تلواریں لے کر آپ کے انتظار میں ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ حضرت فرماتے ہیں ابھی وہ موقع نہیں آیا کہ میں قیام کر سکوں اور اہل کوفہ کے اوپر اعتماد کر سکوں۔ وہ کہتے ہیں مولا ہزاروں لوگ آپ کے اوپر اپنا خون نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ وہاں پر فرزند زہرا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ایک سوال پوچھتے ہیں
کیا آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے یجیء احدہم الی کیس اخیہ فیاخذ منہ حاجتہ، کیا اہل کوفہ میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ اگر فقیر ہو جائے، تنگ دست ہو جائے، اس کو کسی مال کی ضرورت ہو اور وہ مثلا کسی کی دکان میں چلا جائے، خود وہ موجود نہیں، اس کی صندوق سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق مال اٹھا لے اور آپ اس کے اوپر راضی بھی رہیں؟ کہتے ہیں لا واللہ، ایسا کوئی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک بھی ایسا شخص نہیں کہ جو اپنے بھائی کی اتنی فکر ہو کہ بھائی کے گھر میں کھانا موجود نہیں، مسلمان کے گھر میں روٹی موجود نہیں، ہمسائے کی بیٹی جوان ہے، اس کے لیے جہیز کا اہتمام کرنا ہے، آپ اس کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تلواریں لے کر فرزند رسول کی مدد کریں گے۔ فرماتے ہیں فقالا، امام نے فرمایا فہم بدمائہم ابخل، اگر وہ مال خرچ نہیں کر سکتے تو اپنی جان کیسے خرچ کریں گے؟ سب سے پہلے تو اپنے بھائی کے لیے امام کی خوشنودی اور خدا کی خوشنودی کے لیے مال کو صرف کرو۔ اب ہمیں اپنے معاشرے کی طرف نگاہ کرنی چاہیے، کتنے افراد ہیں کہ جو تنگ دست ہیں، جن کو ضرورت ہے، ہم نے کبھی جا کر اپنے رشتہ داروں سے فقط پوچھ لیا ہے آپ کے گھر میں اتنے لوگ مریض ہیں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کوئی دوائی اس کو لے کر دے دیں، کوئی شخص جو ہے وہ مقروض ہے، اس کے قرضے کے لیے کم از کم اس کو قرض دے دیں، یا کسی کی بیمار پرسی کے لیے ہم چلے جائیں۔ یہ تو ہمارے اپنے حالات ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہم یہ سارے اعمال نہ کرنے کے باوجود منتظر بیٹھے ہیں اس یوسف زہرا کے۔ ہاں، ایسی انتظار ہمیں ضرور ہے جیسا کہ عید کے چاند کی انتظار ہوتی ہے، کہ جب عید کا چاند نمودار ہوتا ہے یا ماہ رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہم اتنا تو کہہ دیتے ہیں کہ کل سے روزہ ہے، عملاً ہم روزے دار نہیں ہوتے۔ ہم اتنا تو کہہ دیتے ہیں عید کا چاند نظر آ گیا ہے، لیکن ہم عید کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ہماری جو انتظار ہے یوسف زہرا کی، وہ فقط اور فقط اتنی ہے کہ جیسے کوئی چاند کی انتظار میں بیٹھا ہو کہ جب چاند طلوع ہوگا تو ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ وہ چاند آ چکا ہے۔ یوسف زہرا کی جو انتظار ہے وہ آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ فقط اموال کے چکروں میں نہ رہو، اپنی برتری دوسروں پر جتانے کے چکروں میں نہ رہو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو میں تو آپ کی انتظار میں ہوں کہ آپ یہ کام کریں تو میں خود آ کر تمہیں ملاقات کا موقع دوں۔ یہ ہے حسینیت، یہ ہے مہدویت، یہ ہے معرفت امام، یہ ہے درس کربلا، یہ ہے پیغام کربلا۔ ہم میں سے کون ہے جو کربلا ہم نے بچپن سے سننا شروع کی لیکن کبھی ہم نے مہدی دوران کے فرامین کو سنا ہو؟ کربلا کے بعد جتنے ائمہ آئے ہیں وہ سب کے سب ثمر ہیں کربلا کا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس درخت کو جس کو خون حسین سے آبیاری کی گئی تھی، یہ امام جعفر صادق، امام محمد باقر اس کے ثمر آور درخت ہیں۔ اگر آپ نے ثمرہ کربلا کو حاصل کرنا ہے تو جاؤ احادیث باقر العلوم کو پڑھو، جاؤ حضرت صادق آل محمد کی احادیث کو پڑھو، امام کاظم علیہ السلام کی احادیث پڑھو۔ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہماری حدیثیں لوگوں کے دلوں کو نورانیت عطا کرتی ہیں۔ تو ہم میں سے کون ہے جو سیرت ائمہ اطہار کا مطالعہ کرے؟ اب 8 اماموں تک تو سیرت بعض اوقات ممبر پہ بھی بیان ہو جاتی ہے اور سن لی جاتی ہے، آخری جو 4 مظلوم امام ہیں ان کا تو نہ سٹیج پر ذکر ہوتا ہے اور نہ ہی کتابیں پڑھنا تو اپنے مقام پر۔ یہ اس حوالے سے بھی یہ آخری 4 امام جو ہیں مظلوم ہیں کہ اصلاً ممبر پر بھی ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ نہ حضرت امام محمد تقی کے حالات بیان ہوتے ہیں، نہ حضرت امام علی نقی الہادی کے حالات بیان ہوتے ہیں، نہ حضرت امام حسن عسکری کے حالات بیان ہوتے ہیں، اور مہدی دوران یوسف زہرا، حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لہ الفدا، ان کے حالات تو اصلاً پڑھے سنے ہی نہیں جاتے۔
کتنے لوگ ہیں جو شرف ملاقات حاصل کر چکے ہیں، کتنے معجزات ہیں جو حضرت سے صادر ہو چکے ہیں۔ اور آج اگر ہم کربلا کے متعلق کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کربلا والے لبیک کہہ کر سعادت حاصل کر چکے، آج کا حسین ہمیں پکار رہا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو حبیب بن کر اس کی بات پر لبیک کہے؟ یہ کون ہے جو جون بن کر اس کی بات پر لبیک کہے؟ کون ہے جو علی اکبر بن کر اس کی لبیک کہے؟ کون ہے جو عباس جیسی وفائیں دکھائے؟ ہاں میرے عزیزان، وہ ایسے تھے کہ امام رضا نے فرمایا لا یقاس بہم احدا، کربلا کے شہداء کے اوپر کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا شب عاشور کو جب اپنے اصحاب باصفا کا امتحان لینا تھا تو سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کی گردن سے بیعت کو بھی اٹھا لیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، چلے جائیں۔ یہ لوگ جو فوج اشقیاء اکٹھی ہوئی ہے یہ فرزند رسول کے خون کی پیاسی ہے، آپ میرے ساتھ شہید نہ ہو جائیں، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، کوئی گلہ شکوہ ہی نہیں کرتا، آپ چلے جائیں۔ اور مولا عباس کو حکم دیا کہ عباس یہ چراغ بجھا دو، جس نے جانا ہے چلا جائے، مجھ سے شرم محسوس نہ کرے۔ مولا عباس نے جو چراغ بجھایا تو سعادت مند بچ گئے، جن کو یہ سعادت نہیں ملنی تھی وہ چلے گئے۔ وہاں پر مظلوم کربلا نے جنت میں ان کے جو مقامات تھے ان کو دکھا دیے۔ اب تو صورتحال یہ ہونی چاہیے تھی کہ اصحاب امام حسین فقط واجب نمازیں پڑھ لیتے کافی تھیں، لیکن روایات کہتی ہیں کہ ساری رات ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی چھتے سے آواز آتی ہے۔ کوئی تلاوت قرآن میں مشغول تھا، کوئی نماز میں مشغول تھا، کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا تھا، کوئی سبحان ربی العظیم کہہ رہا تھا۔ اسی محفل میں لوگ موجود تھے کہ محفل کے پیچھے سے ایک 13 سالہ جوان کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا اماں، یہ جو لسٹ آپ نے بیان کی ہے کیا اس میں مجھ قاسم کا نام بھی درج ہے یا نہیں؟ مظلوم فرماتے ہیں بیٹا قاسم تیرا نام تو حتماً ہے، میرے علی اصغر کا نام بھی اس لسٹ میں موجود ہے۔ تو قاسم سوال کرتے ہیں کیا مولا یہ فوج اشقیاء ہمارے خیمہ گاہ کے اندر آ جائے گی؟ مولا فرماتے ہیں نہیں، میں علی اصغر کو لے جاؤں گا، میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ پھر مظلوم معرفت قاسم کا ایک سوال کرتے ہیں اے قاسم کیف الموت عندک، راہ خدا میں موت کا آنا تیرے نزدیک کیسا ہے؟ عرض کرتے ہیں احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ صبح عاشور ہوئی، آوان و انصار شہید ہو گئے، بنی ہاشم جو بچ گئے تو ایک مرتبہ آپس میں گلے ملنے لگے۔ علی اکبر نے قاسم کو گلے سے لگایا، قاسم نے علی اکبر کو گلے سے لگایا، مولا علی اکبر نے مولا عباس کو گلے لگایا کہ اب کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت قاسم روایت کہتی ہے گئے ہیں، مظلوم کربلا کے ہاتھوں اور پاؤں پہ بوسے دینا شروع کیے، کہتے ہیں مجھے اجازت دے میں اپنی جان جناب کے اوپر جان نثار کر سکوں۔ حضرت نے جو اجازت دی تو حضرت نے خود گھوڑے پہ سوار کیا۔ اتنی چھوٹی عمر تھی کہ مولا قاسم گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس طرح سے نمودار ہوتے تھے فوج اشقیاء میں جس طرح چاند بادلوں کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہے۔ چاند سا چہرہ امام حسن مجتبیٰ کے فرزند کا۔ جنگ کرتے کرتے ایک ملعون ازدی کے پاس سے جو گزرے وہ کھجور کی پشت میں چھپ کر وار کرنا چاہتا تھا، کہتا ہے واللہ اگر یہ جوان میرے سامنے سے گزرے گا تو میں اس کی ماں کو اس کے ماتم میں بٹھا دوں گا۔ اب جو قاسم وہاں سے گزرے اس نے تلوار کا وار کیا۔ ایک مرتبہ قاسم زین ذوالجناح
سے زمین پر آئے، سلام کیا، السلام علیکہ یا اماں، چچا جان مظلوم قاسم کا سلام ہو۔ روایت کہتی ہے اتنے دوڑتے ہوئے مظلوم پہنچے، سب پکارتے تھے، لیکن جو اس وقت حالت ہوئی، ایک یتیم کے سر پہ ایسے پہنچے جیسے کوئی شکاری پرندہ اپنے شکار کے اوپر پہنچتا ہے۔ جا کر اس ملعون کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور وہ گرا اور اس کا وہ ہاتھ جدا ہو گیا۔ اب جو خاک کربلا اڑی، پتہ نہیں چلتا تھا کون شہید ہوا، کون مارا گیا۔ ایک مرتبہ گھوڑے ادھر کے ادھر دوڑ گئے، ادھر کے ادھر دوڑ گئے۔ یہاں پر روایت کہتی ہے کہ اس قاتل ملعون کے ٹکڑے ہو گئے اور مظلوم کربلا حضرت قاسم کے سر پر ایسے کھڑے تھے کہ بالکل محفوظ کیا ہوا تھا اپنے فرزند کو۔ اب جو اٹھایا تو اٹھا تو نہ سکتے تھے، حضرت قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، حضرت کے پاؤں جو ہیں وہ زمین پر خط کھینچتے ہوئے جا رہے تھے۔ خیمہ گاہ میں اس خیمہ میں آ کر رکھا جہاں پر شہداء کے جنازے پڑے تھے۔ قبلہ علامہ سید محمد تقی شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک ہاتھ حضرت علی اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ حضرت قاسم کے سینے پہ رکھا، آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کرنے لگے اللہم تقبل منا، خدایا میری یہ قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔